بسم اللہ الرحمن الرحیم نصاب الصرف کا سبق سماعت فرمائے۔ الحمدللہ بھی ہم کلمے کے تعلق سے لفظ جس کے اندر فعل اسم بھی شامل تھا اس کے متعلق بحث سن رہے تھے۔ آج ہم بالخصوص فعل کے تعلق سے انشاءاللہ آج سے ہم سیکھیں گے۔ فعل کی اقسام کا بیان۔ مختلف اعتبار سے فعل کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ اعتبارات کے تعلق سے بتایا تھا کہ ایک انسان ہے، اس کو اگر صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان موٹا بھی ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کلر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس کے الگ تقسیم کاری ہوتی ہے کہ کچھ وہ گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک فعل ہے، اس کو بھی کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مختلف اعتبار کا مطلب بھی یہ ہو گیا۔ اب جیسے مختلف اعتبار سے فعل کی مختلف اقسام ہیں، چنانچہ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، فعل ثلاثی جیسے نصرہ، فعل رباعی جیسے زلزلہ۔ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی چار اقسام ہیں، فعل صحیح جیسے نصرہ، فعل محموز جیسے اکلا، فعل مضاعف جیسے فرہ، فعل معطل جیسے قالا۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصرہ، اسے ایک مرد نے مدد کی۔ فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصر، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے انصر، مدد کرو، مدد کر تو ایک مرد۔ تو مختلف اعتبار سے یہاں پر فعل کی اقسام بتا رہے ہیں۔ تو پہلی قسم بتائی ہے کہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے، یعنی ایک ہے لفظ جو کہ فعل ہے، یعنی فعل کس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو اپنا معنی بھی بتائے اور ساتھ میں زمانہ بھی بتائے۔ تو جو معنی اور زمانہ دونوں بتانے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے۔ اب فعل حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے ہماری بات پیچھے چلی تھی، تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں فعل کی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فعل کے حروف اصلیہ 5 ہوں گے، نہیں، یا تو اس کے حروف اصلیہ 3 ہوں گے یا پھر 4 ہوں گے، بس 5 یا 6 یا 7 کسی بھی فعل کے اندر حروف اصلیہ اس کے 5 نہیں ہو سکتے۔ تو دو قسمیں ہوں گے، فعل ثلاثی جیسے نصرہ، فعل رباعی جیسے زلزلہ۔ تو یہ دو قسمیں جو ہے فعل کی حروف اصلیہ کے اعتبار سے ہو گئیں۔ حروف علت کے اعتبار سے، اب حروف علت کے اعتبار سے یعنی اس کے حروف اصلیہ میں حروف علت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل صحیح جیسے نصرہ، فعل صحیح کس کو کہیں گے؟ جو لفظ اپنا معنی بھی بتاتا ہے، زمانہ بھی بتاتا ہے، تو اس لفظ کو فعل کہتے ہیں۔ اب اس کے حروف اصلیہ میں اگر نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں اور نہ حروف علت ہے تو بیسی صورت میں وہ فعل کیا ہوگا؟ نہ حروف علت ہے، نہ حمزہ ہے اور نہ دو حروف ایک جنس کے ہیں، تو وہ فعل کیا ہوگا؟ فعل صحیح کہیں گے اس کو۔ اگر اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ پایا گیا تو اس کو محموز کہہ دیں گے۔ اگر اس کے حروف فعل جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر ایک ہی طرح کے دو حرف پائے گئے تو اس کو مضاعف کہہ دیں گے، اور اگر حروف علت پایا گیا اس کے حروف اصلیہ میں اس لفظ کے تو اس کو معطل کہیں گے، فعل معطل کہیں گے۔ اب اس کے آگے زمانے کے اعتبار سے کہ ایک لفظ ہے جو زمانہ بتائے گا، تو اب زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا ہوتا ہے، ایک موجودہ ہوتا ہے، ایک آنے والا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اس اعتبار سے اس کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے، یعنی اپنے معنی کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بتائے، اس فعل کو فعل ماضی کہیں گے، جیسے نصرہ۔ نصرہ مطلب اس نے مدد کی، تو اس نے مدد کی کب کی؟ پہلے کی، گزرے ہوئے وقت میں کی۔ تو جو لفظ اپنا معنی بھی بتائے ساتھ میں زمانہ ماضی بتائے تو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کہیں گے۔ اور جو لفظ معنی کے ساتھ زمانہ بتائے لیکن زمانہ حال بتائے، موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ بتائے، اس لفظ کے اندر موجودہ زمانہ وہ لفظ بتائے یا پھر آنے والا زمانہ بتائے تو اس لفظ کو فعل مضارع کہا جائے گا، جیسے ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔
کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ فعل مضارع کے اندر کہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں۔ اب رہی بات کہ کرتا ہے یا کرے گا، کس طرح ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا معنی لیں، تو یہ بات چیت جو ہو رہی ہے اس اعتبار سے، جو کلام چل رہا ہے اس اعتبار سے اس کو متعین کرنا ہے کہ ہمیں حال کا اس کا معنی مراد لینا ہے یا پھر استقبال کا لینا ہے۔ فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب یعنی سامنے جو بندہ ہے جو ہماری بات سن رہا ہے اس سے ہم کوئی کام طلب کریں، جس لفظ کے ذریعے ہم اس سے کام طلب کریں اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل امر کہا جاتا ہے۔ جیسے انصر، تو مدد کر، تو یہاں پر جس لفظ کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل امر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ انصر، تو یہاں پر مدد کرنے کا کام طلب کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے اجلس، بیٹھ جا، تو یہاں پر بیٹھ جانے کا کام اس سے طلب کیا جا رہا ہے کہ بیٹھ جائیں آپ، یہ ایک طلب ہے آپ کے تعلق سے ہماری۔ تو بہرحال اس لفظ کو جس کے اندر جو ہے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے اس لفظ کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق میں پھر دوسری ویڈیو میں پیش کرتا ہوں۔